جس کو توبہ موت سے پہلے نصیب ہو جائے، توبۃ النصوحہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر آسانیاں ہو جائیں گی نا۔ بالکل بالکل، ایمان کی حالت پر جس کا انتقال ہوا، اب دیکھیں سزا اور جزا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا، اس میں کلی طور پر اختیار رب تعالیٰ صحیح۔ کے اس کی ملکیت میں ہے۔ وہ جس بندے کو سزا دے، جس بندے کو جزا دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عقلوں سے یہ کہیں کہ میں نے نیکیاں کیا ہے تو مجھے اتنا ملنا ہی ہے، میں نے گناہ، اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا دینا ہی ہے۔ یہ تو رحمان کی منشا ہے، یعنی میں جنت میں جا رہا ہوں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں، یہ تو بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے بس، ہوں۔ وہ جسے چاہے، اور پھر وہ عدل کرنے پر آئے تو پھر تم تو دے بھی نہیں پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم وہ اللہ کریم جو ہے عدل کرنے پر آئے تو بڑے بڑے پرہیزگار جو 200 سال کی عبادت کیے ان کے تقوی بھسم ہو جائیں گے، کسی ایک چیز میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے صرف یہ پوچھا کہ توبہ کر لے بندہ تو اس کے لیے امن ہے نہیں، پھر بھی توبہ کر کے بھی انتقال کیا ہو، رب تعالیٰ کی فضل سے امید لگائے رکھے، کیونکہ اس دن رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے لیکن ارحم الراحمین بھی ہے۔ بہت سارے بندوں کو بے حساب معاف بھی کیا جائے گا اور کچھ کو تو پکڑا بھی جائے گا، لیکن جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آیا آیتوں کو پڑھنے کے بعد، جو بندہ اترایا گناہوں پر، گھمنڈ کیا، بے خوف ہو کر کے جینے لگا، کچھ نہیں ہوگا میرا، کون کیا بگاڑے گا، تو اس کی تو پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اس کو سزا چکھائی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ تو ہوئے لیکن ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھائے رہتے ہیں کہ مولا میں کمزور بندہ اور میں ڈرتا ہوں۔ یہ تفسیر روح البیان میں ایک روایت بھی موجود ہے، حدیث پاک ہے کہ 2 بھائی تھے سگے، ایک نیک تھا بڑا اور ایک گنہگار تھا، اور نیک بندہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ گنہگار کو نصیحت بھی کرتا رہتا تھا، باز آ جا باز آ جا، تو وہ گنہگار کہتا تھا کہ بھائی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، سارے گناہ برائیاں خیر چھوٹ جائیں گی۔ تو یہ تکرار کسی دن ایسی بڑھی کہ وہ نیک بندے نے کہا کہ تو کبھی نہیں سدھرے گا اور تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، تو اسی حالت میں مرے گا۔ تو وہ گنہگار ڈر گیا، کہا کہ کیا تو نے سارا حساب اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا پکی بات ہے، تو باز نہیں آتا تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ بات دیکھیں، ڈرانے کے لیے بھی کسی کو یہ نہ کہیں۔ اب دونوں کا انتقال ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھائے، اور پھر اس نیک بندے کا جو حساب ہوا شروع میں، کہا کہ تیری نیکیاں سب اپنی جگہ پر، میرے ایک بندے کو میری رحمت سے دور کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا اس کا فیصلہ تو کرے گا دنیا میں۔ اور اسی بات پر پکڑ ہوئی اور اس نیک بندے کو دوزخ میں ڈال دیا گیا کہ تو رحمان کی مشیت میں کہاں دخل اندازی کر رہا ہے، اور اس گنہگار کو اٹھایا گیا، کہا کہ تو کیوں نہیں بچتا تھا، تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے، مولا کمزور بندہ، تیری شان الوہیت، تیری شان ربوبیت، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ جیسے کمزور کو کیا تو عذاب دے گا؟ اور اگر عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی تو بندہ ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میری رحمت سے اتنی آس ہے، فرشتوں معاف کرو، اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہ بھی مناظر قیامت کے ہیں۔ تو کل ملا کر کے حاصل یہ ہے کہ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے آس لگائے ہے اس کے فضل سے، تو امید یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ تو قیامت تو ہے، قیامت تو ہے، لیکن یہاں پر اس سے خوف بھی رکھیں جو صدیق اکبر کا ایمان تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہو اور ایک کو دوزخ میں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگے گا کہ وہ ایک میں نہ ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں، تو اس کی رحمت سے یہ مجھے امید ہوگی وہ ایک میں ہوں۔ اللہ اکبر، خوف اور امید کے بیچ میں۔ اور اس کو میں اب اس بات پر ختم کرتا ہوں میری اس کلام کو کہ کیا ہی پیارا ارشاد میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو ڈر تو ابھی ہے ہمیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ اللہ اکبر۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا،
دی उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, अल्लाह, जा तुझे माफ कर दिया गया। क्या कहने, क्या कहने। तो कयामत का एक मंजर, हम तो उस तरफ गए ही नहीं है, कयामत की होलनाकियों पर हम रहे, जबकि कयामत के दिन के दूल्हा वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह, उनसे जाहिर सी बात है कयामत का जिक्र हुजूर के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं है। हाय हाय हाय, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, खलीलो सुभान। नजी मसीह सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ हाँ, तुम्हारे लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो उस दिन जलवा है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, वाह वाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान। तो बगैर रसूलुल्लाह के जिक्र के तो कयामत का जिक्र कंप्लीट नहीं है। हाय हाय, हाँ, क्योंकि सरकार मुफ्ती आजम हिंद जैसा मुत्तकी, अपने वक्त का परहेजगार, जिसके तकवा पर तवातुर के साथ उलमा ने रिवायतें नकल की हूँ, वैसा मुत्तकी ये कहता है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना जाने दिया। न दिया। तो अल्लाह, सरकार के जिक्र के बगैर कयामत का जिक्र कंप्लीट नहीं है। अल्लाह करीम हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा अता फरमाए और लिवाउल हम्द में हुजूर के करीब हमें जगह अता फरमाए। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कुरान से भी मिलाता है